رات کی تاریکی اور خاموشی میں مکہ کی گلیوں میں ایک عجیب سرگوشی تھی، ایک الجھن تھی، ایک ایسا سوال کی جس نے کفار مکہ کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ ان کی آخری امید مدینے کے یہودی علماء تھے۔ یہودیوں نے انہیں ایک حل بتایا۔ انہوں نے کہا اگر یہ شخص سچا نبی ہے تو وہ ان 3 سوالوں کے جواب ضرور دے گا جو صرف نبی ہی جان سکتے ہیں۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے پاس 3 سوال لے کر گئے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ان 3 سوالوں کے جواب دیں۔ ان کا پہلا سوال تھا اصحاب کہف، وہ غار والے جوان کون تھے جو صدیوں تک سوتے رہے۔ ان کا دوسرا سوال تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ ان کے درمیان راز کیا تھا۔ ان کا تیسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں جس نے لوہے کی دیوار بنائی تھی۔ کفار نے آ کر یہ سوال پوچھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ لیکن اگلا دن آیا اور کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ پھر دوسرا دن آیا، کوئی جواب نہ آیا۔ تیسرا دن، پھر خاموشی۔ یہ سلسلہ پورے 15 دن تک جاری رہا۔ کفار ہنس رہے تھے اور تانے دے رہے تھے، دیکھو ان کا خدا ناراض ہو گیا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ بالکل نہیں۔ اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی بہت گہری تھی۔ اس 15 دن کی خاموشی کے بعد جو باب نازل ہوا وہ صرف ان سوالوں کا جواب نہیں تھا بلکہ ایک مکمل لائف گائیڈ تھی، ایک سسپینس تھا جو آج بھی ہمیں دجال کے سب سے بڑے فتنے سے بچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ گائیڈ لائن تھی سورہ کہف۔ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ کہف کی کہانی کے بارے میں۔ کفار کا پہلا سوال تھا اصحاب کہف۔ یونان کے ایک شہر میں دقیانوس نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا، جو انکار کرتا اسے مار دیا جاتا۔ اسی شہر میں چند جوان تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے۔ وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا اس شہر کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، جو غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور لیٹ گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ وہ ایک رات یا کچھ گھنٹے سوئے ہوں گے، لیکن وقت رک چکا تھا۔ وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ پورے 309 سال تک سوتے رہے۔ سوچے 309 سال بعد جب وہ اٹھے ہوں گے تو دنیا مکمل بدل چکی تھی۔ وہ بادشاہ مر چکے تھے، نسلیں بدل چکی تھی، ایمان عام ہو چکا تھا۔ جب ان میں سے ایک نوجوان کھانا لینے گیا تو اس کے پاس موجود صدیوں پرانا سکہ تھا جسے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سورہ کہف میں دوسرا قصہ ہے دولت کی آزمائش کا۔ قرآن 2 آدمیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بہت مالدار تھا، اس کے پاس انگوروں کے 2 وسیع باغات تھے جن میں کھجوریں تھیں، نہریں بہتی تھیں، جبکہ دوسرا غریب اور کنات پسند تھا۔ مالدار شخص کو اپنی دولت پر غرور تھا۔ اس نے اپنے غریب دوست سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میری جماعت زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب ختم ہوگا اور نہ ہی قیامت آئے گی۔ غریب دوست نے اسے سمجھایا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اللہ سے ڈرو۔ لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک ہی رات میں اس کے سارے باغ تباہ ہو گئے، چھتیں گر گئیں۔ وہ شخص سر پکڑ کر رہ گیا، اپنی لگائی ہوئی ساری دولت پر افسوس کرتا رہا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کفار مکہ کا اگلا سوال تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام پر۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا زمین پر آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ نے انہیں وحی کی کہ ہاں ہمارا ایک بندہ خضر ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو ہم نے آپ کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے تاب ہو گئے اور خضر علیہ السلام سے ملنے اور سیکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ ملے، لیکن خضر علیہ السلام نے شرط رکھی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کوئی سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ انہوں نے سفر شروع کیا اور 3 عجیب و غریب واقعات پیش آئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حیران کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چلتی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا۔ پھر راستے میں ایک لڑکا ملا، خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھر گئے، یہ کیسا ظلم ہے۔ پھر ایک بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، پھر بھی خضر علیہ السلام نے ان کی گرتی ہوئی دیوار مفت میں کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم از کم مزدوری ہی لے لیتے۔ ہر واقعے کے بعد خضر علیہ السلام نے خاموش رہنے کا کہا، لیکن موسیٰ صبر نہ کر سکے اور سوال کر بیٹھے۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے ان تمام ظاہری برائیوں کے پیچھے چھپے ہوئے راز کھول دیے۔ کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ساری اچھی کشتیاں چھین رہا تھا۔ سوراخ والی کشتی چھوڑ دی جاتی، بعد میں مرمت ہوتی اور غریب مالک بچ جاتا۔ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ بڑا ہو کر کافر اور ظالم بنتا اور اپنے نیک والدین کو گمراہ کرتا۔ اللہ نے اس کے بدلے انہیں ایک نیک بیٹا دینا تھا۔ دیوار اس لیے بنائی کہ اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ چھپا تھا تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ تھی علم کی آزمائش۔ انسان کا علم محدود ہے۔ بعض اوقات انسان کو جو کچھ برا لگتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی عظیم حکمت ہوتی ہے۔ دجال جب آئے گا تو وہ اپنے علم اور جادو سے ہمیں حیران کر دے گا، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اصل حکمت اور علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ کہف کا چوتھا راز ہے طاقت کی آزمائش۔ ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اللہ نے اسے زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچنے کے لیے طاقت اور ذریعے دیے۔ وہ جہاں بھی گیا
उसने इंसाफ कायम किया, नेक लोगों की मदद की और जालिमों को सजा दी। एक सफर में वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा जहाँ एक कमजोर बस्ती थी। उन्होंने शिकायत की कि यजूज माजूज नामी वहशी कौम उन्हें तंग करती है। उन्होंने जुल्करनैन से कहा कि हम आपको पैसा देते हैं, आप एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार किया और कहा कि अल्लाह की दी हुई ताकत काफी है। इसने लोगों से कहा कि लोहा लाओ। फिर उसने लोहे को पिघलाकर दो पहाड़ों के दरमियान एक अजीमुशान दीवार तामीर कर दी और इस पर तांबा पिघलाकर डाल दिया, जो इतना मजबूत हो गया कि कोई इसे तोड़कर पार नहीं कर सकता था। जुल्करनैन ने ताकत का इस्तेमाल फख्र और जुल्म के लिए नहीं बल्कि खिदमत और इंसाफ के लिए किया और इसने सारा क्रेडिट अल्लाह को दिया कि ये मेरे रब की रहमत है। तो दोस्तों, ये हैं सूरह काफ के वो 4 राज जिसके जरिए हम दुनिया के तमाम फितनों से बच सकते हैं। अस्हाबे काफ का किस्सा इस्तिकामत और ईमान का सबक देता है। 2 बाग वालों का किस्सा हमें मालो दौलत की नाशुक्री से बचने का सबक देता है। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म और अकल हमें अल्लाह की हिकमत पर यकीन का सबक देता है। जुल्करनैन का किस्सा ताकत के वहशाना इस्तेमाल से रोकता है। यह हदीस आपने सुन रखी होगी कि जो शख्स सूरह काफ पढ़ेगा वो दजाल के फितने से महफूज रहेगा। मगर क्यों? क्योंकि दजाल इन सब फितनों का मजमुआ होगा। तो ये थी सूरह काफ की मुकम्मल कहानी। इसे सिर्फ कहानी मत समझें, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गाइडलाइन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सूरह काफ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज।